آپ سب کو مائنڈ ہیلرز کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور ضرور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہوں گے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے۔ آج جو ٹاپک ہم نے سوچا ہے آپ تک پہنچائیں، ڈسکشن اس پہ کافی ضروری لگ رہی تھی، کیونکہ وہ ہے ڈیتھ انزائٹی۔ ڈیتھ انزائٹی عموماً جو ہے ہم لوگ کافی لوگوں میں اب دیکھ رہے ہیں عام ہو گئی ہے، کچھ یہ پینڈیمک کی وجہ سے بھی، اور کچھ ویسے بھی جو پینک اٹیک اور جو ڈس آرڈرز لوگوں میں، مینٹل ڈس آرڈرز کی جو تعداد بڑھ گئی ہے نا، اس وجہ سے بھی خوف و ہراس آ گیا ہے۔ تو جو سب سے پہلی چیز تو یہ بتاتے ہیں کہ ڈیتھ انزائٹی ہوتا کیا ہے۔ انزائٹی چونکہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں ریسٹلیسنس ہوتی ہے، انسان کو بے چینی ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے کسی چیز کو لے کے، اور ڈیتھ انزائٹی وہ ہوتی ہے کہ موت کا خوف۔ اس میں کیا ہوتا ہے، انسان کے کچھ ایموشنل سمٹمز ہوتے ہیں اور کچھ ایسے سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ فزیکل ہوتے ہیں، جو کہ ٹریگر کرتے ہیں موت کے خوف سے۔ جب جب انسان موت سے خوف زدہ ہوتا ہے تو وہ کچھ علامات اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور یہ جو ہوتی ہے نا ڈیتھ انزائٹی، اس کا ہر بندے کی لائف میں نا مطلب ایک ڈفرینٹ طرح کا، آپ کہہ سکتے ہیں ڈفرینٹ طرح کا خوف ہوتا ہے، ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کی بیسڈ پہ ہوتا ہے۔ جس انسان کے مطابق اس کی ڈیتھ کی ڈیفینیشن جو بھی ہے نا، وہ اس کی خوف کی جو انٹینسٹی ہے اتنی زیادہ یا کم ہوتی ہے۔ تو آج ہم ڈیتھ انزائٹی کے بتائیں گے، اس کی کوز کیوں ہو، کیا کس وجہ سے یہ ڈیتھ انزائٹی ہو جاتی ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں، اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ Why do we fear death to the point that we will not live؟ ہمیں ایسے کیوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے، یا ہم لوگ جینے نہیں والے، بس کبھی کچھ برا ہو جائے گا؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں آ جاتے ہوں گے، کبھی کبھی کسی خوف و ہراس کی مطلب اتنی اس میں آ جاتے ہیں، انٹینسٹی خوف کی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ ڈیتھ تک سوچنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ تو آئیں چلیں اس کے کوزز پہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلا کوز جو ہوتا ہے انسان کے اندر ڈیتھ انزائٹی جو مطلب بڑھا دیتا ہے، وہ یہ ہے ٹرومیٹک ایکسپیرینسز۔ ہر بندہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ایکسپیرینسز سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ فیس کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ ایکسپیرینسز پازیٹیو ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ٹرومیٹک ہوتے ہیں، بڑے افسردہ ہوتے ہیں اور بڑے ہی دردناک ہوتے ہیں۔ اس کو ریلیٹ ہم نے کیا ہوا ہے سائیکولوجیکلی دیکھا جائے پی ٹی ایس ڈی سے، پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر سے، کہ ایسے واقعات انسان کی لائف میں آ جائیں جس میں وہ موت کو چھو کے گزرتا ہے، مطلب یا موت کو ٹچ کر دیتا ہے، یا بہت ہی ایکسٹریم پہ مطلب اس کو بہت زیادہ وہ دھچکا لگتا ہے، یا کوئی غم برداشت کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کو پی ٹی ایس ڈی بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ایک سمٹم یہ بھی دیکھا جاتا ہے فیئر آف ڈیتھ کا، کہ جب انسان زندگی کو ختم ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور وہ کسی معجزے کی وجہ سے بچ جائے، تو پھر اس پیشنٹ کے اندر جو ہے زندگی کو لے کے ایک ڈر سا بیٹھ جاتا ہے کہ میری زندگی کہیں اب ختم نہ ہو جائے، چونکہ وہ حادثہ اس کے لیے اتنا دردناک ہوتا ہے۔ ہر بندہ ڈفرینٹ پرسنالٹی کا مالک ہوتا ہے نا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ریزیلینسی ہوتی ہے، وہ باؤنس بیک کر جاتے ہیں اپنی پرانی کنڈیشن پہ، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان ٹرامیٹک ایونٹس کو اتنا سیویئر لے جاتے ہیں کہ اس سے باہر ہی نہیں نکل پاتے اور ڈیتھ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز اس میں یہ آتی ہے آبزرویشن آف ٹراما۔ آبزرویشن آف ٹراما ڈائریکٹلی بھی ہو سکتا ہے اور انڈائریکٹلی بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹی وی شوز آ جاتے ہیں یا موویز ہیں، ہورر شوز، کچھ بھی ایسی چیز ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ لوگ مطلب ایسی جیسے پوزیشن والی کوئی موویز ہوتی ہیں جس میں لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں، ڈر پیدا ہوا ہوا ہوتا ہے، یا جس میں سائے کی باتیں ہوتی ہیں یا ڈیتھ کی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ٹرامیٹک ایونٹس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کچھ لوگوں کے دماغوں پہ یہ بڑا نیگیٹو سا اثر ڈالتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں ڈیتھ انزائٹی ان کو ٹریگر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے ہوتے ہیں ایکسپوجر جس میں ڈیتھ سچویشنز آتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کوئی نیئر ون ہے جس کی ڈیتھ ہو گئی، یا آنکھوں دیکھے حادثات ہوتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ آپ نے لائف سے مطلب آنکھوں سے دیکھ لیا، کوئی دوست ایسا ہے جو اپنی زندگی سے وہ ہو گیا، ہار مان بیٹھا۔ تو یہ چیزیں آتی ہیں اس میں۔
اس کے علاوہ ملٹیپل لوسز وتھ کمپلیکیٹڈ گریف نا، یہ بھی اس میں سوروز آتے ہیں ہمارے، کہ کوئی لوگ جن کو بہت بڑا لاس ہو گیا ہے یا بہت زیادہ زندگی کو لے کے مطلب پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان میں بھی فیئر آف ڈیتھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انریزالوڈ لاس اینڈ گریف اسپیشلی ود اٹیچمنٹ فگرس، کچھ ایسے اٹیچمنٹ فگرز انسان کی لائف میں ضرور ہوتے ہیں جن سے وہ بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، پیرنٹس ہو جاتے ہیں، کیئر ٹیکرز ہو جاتے ہیں، سبلنگز ہو جاتے ہیں، تو وہ جو اٹیچمنٹ فگرس پہ جو تکلیف آتی ہے نا، یا جس تکلیف کا وہ سامنا کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری وغیرہ لگ جائے یا کچھ ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو بھی نا اپنے اٹیچمنٹ فگرس کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے نا ڈیتھ اینزائٹی ان کی ٹریگر کر دیتی ہے۔ جی، اس کے علاوہ اب آتے ہیں سمٹمس کی طرف۔ آپ کو کیسے پتا چلے کہ آپ کے اندر ڈیتھ اینزائٹی آ چکی ہے، ایک فیئر آ چکا ہے ڈیتھ کو لے کے؟ سب سے جو کامن سمٹمز اس میں دیکھے جاتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ مور فریکوینٹ پینک اٹیکس پڑتے ہیں۔ پہلے خوف آتا ہے دماغ میں کہ میں مرنے والا ہوں یا کچھ ہو جائے گا، میری زندگی ختم ہونے والی ہے، یا کوئی پرانا فلیش بیک آتا ہے، تو ساتھ ہی پینک اٹیک آ جاتا ہے۔ پینک اٹیک ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں انسان ایک دم سے اپنا کنٹرول اپنی باڈی پہ چھوڑ دیتا ہے، اور اس کو فزیکل سمٹمز جیسے ہارٹ بیٹ، ریسٹ لیسنس اور یہ چیزیں نا فیس کرنی پڑ جاتی ہیں۔ ایکسٹریم پریشانی ہوتی ہے ایکسٹریملی لیول پہ، اور یہ آدھے گھنٹے کا ڈیوریشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے انزائٹی انکریز ہوتی ہے، بے چینی، صبح شام رات انسان بے چین رہتا ہے بغیر کسی وقت مقصد کے۔ اس کے علاوہ یہ آتی ہے ڈیزینس سی ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا ایسا فیل کرتا ہے جیسے کہ کوئی کمزوری سی ہے، یا گر جائے گا، چکراتا چکراتا سا رہتا ہے۔ ایک خوف ہے نا، بیسیکلی انزائٹی، ڈیتھ انزائٹی ایک خوف ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیزینس رہتی ہے، سویٹنگ ہوتی ہے، ایک دم سے پریشانی کی حالت میں پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہارٹ بیٹ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، نوزیا کچھ لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک دم سے دل خراب ہونا شروع ہو جائے، وومٹنگ کر دیتے ہیں، یا پھر اسٹمک پین عموماً انزائٹی پیشنٹس کو رہتی ہے، ان کا اسٹمک ڈسٹرب رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ سینسٹیوٹی ٹو ہاٹ اینڈ کولڈ ٹیمپریچرس، بہت انسان ایکسٹریملی سینسیٹیو ہو جاتا ہے، اور ایک نا بہت زیادہ امیجنیشن میں چلا جاتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا، میری اگر زندگی اتنی رہ گئی ہے، مطلب ایک امیجنیشن لائف اس کی ہو جاتی ہے نا، امیجن کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ایون کچھ میں لوگوں میں ایسا سیویئر ہوتا ہے کہ وہ نائٹ میئرس بھی ان کو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھے سمٹمس ہمارے پاس ڈیتھ اینزائٹی کے۔ آگے موو آن ہوتے ہیں، کورونا وائرس اینڈ ڈیتھ اینزائٹی۔ اب چونکہ پینڈیمک آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے کورونا وائرس بذات خود ایک ڈیتھ اینزائٹی ہو گیا ہے، مطلب کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے لوگ ڈیتھ اینزائٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جائے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کوز پڑھتے ہیں کہ کیوں کورونا کی وجہ سے ڈیتھ اینزائٹی لوگوں میں ہو رہی ہے۔ جی، لانگ روڈ ٹو ریکوری، چونکہ ایک مطلب کورونا کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، جب پہلا سمٹم سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد سے ریکوری تک ایک ایسا ٹرومیٹک مطلب وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں جب وہ ختم بھی ہو جاتا ہے نا کورونا، اس کے بعد سائنز رہ جاتے ہیں۔ آفٹر افیکٹس کورونا کے یہ رہتے ہیں کہ خوف اور ہراس، جو خوف ہے، انزائٹی ہے، یہ چیزیں نہیں ختم ہوتی۔ کورونا بے شک ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد جو نیو پرابلمس ہیں جس میں ڈیتھ انزائٹی بھی مین ہے، اور سمپل جو عام انزائٹی پینک اٹیکس ہوتے ہیں یہ بھی مین دیکھے گئے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ کیوں لوگوں کو ڈیتھ انزائٹی ہو رہی ہے کورونا کی وجہ سے، تو وہ یہ ہے کہ لانگ ٹائم پیریڈ تک جب لوگ آئسولیٹڈ رہتے ہیں، اپنے آپ کو اکیلے بند کر لیتے ہیں، تو وہ ان کے لیے اکیلے رہنا، ویسے بھی کہتے ہیں اکیلے رہنا ایک ویسے ہی خوف ہوتا ہے۔ سلیپ لیس نائٹس کتنی وہ برداشت کرتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیئر اور اینزائٹی اتنی ہوتی ہے کہ ہم بچیں گے کہ نہیں، اس کے سمٹمز اتنے ڈریڈفل ہوتے ہیں کہ مطلب اتنا انسان پریشان ہو جاتا ہے اپنی ہیلتھ کو لے کے۔
تو جب وہ ختم ہوتے ہیں, جب ڈسچارج ہوتا ہے انسان اپنے روم سے باہر آتا ہے, تو وہ خوف نہیں ختم ہوتا, لیکن کورونا ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آئسولیشن کے کچھ بڑے نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے انسان کی پرسنالٹی پہ. آئسولیشن کس قسم کی تھی, اگر بالکل وہ اکیلے آئسولیٹ اس نے کیا اپنے آپ کو, اور ساتھ ہی وہ مطلب بڑی سینسیٹیو پرسنالٹی کا مالک ہے, تو اکیلے رہنا ہی اس کو مار دے گا اندر اندر. کوئی موٹیویشن نہیں, کوئی ری انفورسمنٹ نہیں ہے, کوئی اس کو پیچھے سے امید دینے والا نہیں ہے, تو اوبویسلی ایک انسان کورونا کی وجہ سے بھی ڈیتھ انزائٹی میں جائے گا. اس کے علاوہ جو سائیکولوجیکل ایشوز آ جاتے ہیں, اگر آپ لوگوں کو کورونا کے بعد اس طرح کے کچھ ایشوز اپنے اندر نظر آئیں, جو نیورولوجیکل سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتی ہیں, کنفیوژن آ گئی, وری ایکسیسو وری آ گئی, سلیپ لیسنس آ گئی, یہ چیزیں اگر آپ کی کنٹینیو رہیں تو آپ کو ضرور ایک پروفیشنل کی ہیلپ یہاں پر چاہیے ہوگی کہ آپ بیک ٹو نارمل آئیں. بالکل بھی بیک ٹو نارمل آنا مشکل نہیں ہے, آپ آ سکتے ہیں اپنی زندگی کی طرف واپس. جی, تو یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ کورونا کے جو جیسے سمٹمس ہیں, یا جو بھی جو پریکاشنز بتائی جاتی ہیں ان کے درمیان اور کورونا وائرس کے درمیان اور انزائٹی کے درمیان ایک نا سگنیفیکینٹ ریلیشن دیکھا گیا. جیسے کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ اگر لوگ باہر جاتے ہیں, انہیں ڈر ہوتا ہے وائرس نہ ہمیں لگ جائے. اگر کسی نے چھینک مار دی باہر دیکھا, تو بس خوف آ گیا کہ ہمیں بس سب کچھ ہو جائے گا, گھر آ کے بار بار منہ دھویا, ہاتھ دھوئے, سینیٹائز کرتے رہے. بذاتے ایک ماسک پہننا بھی ایک اتنی بڑی مطلب پرابلمٹک, وہ لوگ اس کو اتنا اسٹریسفل لیتے ہیں کہ ماسک پہنو, باہر نہ جاؤ, یہ نہ کرو. ایون کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ گھر کے سے گیٹ تک جاتے ہوئے بھی اتنا زیادہ ڈر رہے ہیں, اور جو مینٹلی پہلے سے ہی ڈسٹرب لوگ تھے, تو ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت زیادہ چیز انکریز ہو گئی ہے ڈیتھ انزائٹی کی. تو اس چیز کو ہم بالکل کنٹرول کر سکتے ہیں. فردر آمنہ آپ کو بتائیں گی کہ ان چیزوں کو ہم لوگ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا, اگر ہم دیکھیں کہ ڈیتھ انزائٹی کی سچویشن آئی ہے اب فار ایگزامپل, تو آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ خود سے وداؤٹ جا کے, اگر آپ کا مطلب سیشنز نہیں لینا چاہ رہے یا کوئی اور فیئر ہے اس طرح سے, کبھی کبھی کیونکہ کرونا کی وجہ سے لوگ زیادہ تر باہر نہیں نکلتے, تو آپ خود سے بیٹھ کر بھی سیلف اپنا کوپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ ہے کہ اپنی لائف کو کنٹرول کرنا ہے. لائف کو کنٹرول مینس کہ اپنے مائنڈ کو, اپنی باڈی کو کس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا مائنڈ کس طرح سے ورک کر رہا ہے, اس کی میپنگ کریں, لکھیں اپنے مائنڈ میں جو تھاٹس آپ کو آتی ہیں, نیگیٹو آتی ہیں, پازیٹیو آتی ہیں, ان کا دیکھیں کنیکشنز, کہ آپ کیا کیا سوچتے ہیں, آپ کا مائنڈ کیسے کیسے چیزیں سوچتا رہتا ہے. جب بھی آپ کوئی کام کریں اور اچانک سے آپ کا دوسری طرف خیال چلا جائے, موت کی طرف چلا جائے خیال, یا اس طرح کی کوئی بھی انزائٹی والی سچویشن کی طرف چلا جائے جو آپ نے پریویسلی ایکسپیرینس کیے ہو یا آپ نے کسی کو دیکھا ہو, تو اس میں آپ نے اپنے مطلب جو آپ کا مائنڈ ہے اس کی آپ نے میپنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا تھنکنگ پیٹرن کیا ہے, وہ دیکھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی باڈی کس طرح رسپونڈ کر رہی ہے اگر ایک انزائٹی والی سچویشن ہے, اس میں اگر ڈیتھ انزائٹی کی آپ کو اٹیک آ گیا تو اس میں آپ کی باڈی کس طرح رسپونڈ کر رہی ہے, اس پہ آپ نے فوکسز کرنا ہے. اگر آپ کو لگے ادھر آپ کے دل کی طرف مسئلہ آ رہا ہے, ادھر آپ کی جس طرح سے ہیلتھ انزائٹی میں ہوتا ہے, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ کے دل میں ایشو آ رہا ہے, آپ کے ادھر گردے میں تکلیف آ رہی ہے, آپ کو بڑی بیماری ہے, آپ اس چیز کو نہ سوچیں. آپ سوچیں کہ گردے بیماری آ رہی ہے, میں نے ضرور کچھ غلط ملت کھا لیا جس کی وجہ سے وہ انڈائجیشن میں مسئلہ آ رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا پھر آپ کی اس طرح سے وہ انزائٹی والی سچویشن کم ہو جائے گی. اگر تب تک جب تک آپ کو کوئی سیویئر درد نہ ہو, ہارٹ کی طرف ایشو آ رہا ہے, آپ فوراً جو ہے نا نیک مساج شروع کر دیں. وہ یہ ہے کہ آپ اپنی لیفٹ برین جو آپ کی نیک میں ہوتی ہے اس کو آپ 20 ٹائم نیچے کی طرف کریں, تو آپ کی وہ ہارٹ بیٹ کنٹرول ہو جائے گی. یا آپ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں یہ ہارٹ بیٹ ویسی سچویشنلی تیز ہوئی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, مجھے کوئی ہیلتھ کا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ایکسیپٹنس آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ ڈیتھ ایک نیچرل چیز ہے. کوئی بھی سائیکولوجسٹ, کوئی بھی بڑا جو ہے نا اسپرچل ہیلر آپ کو یہ اگر کہے کہ تم مرو گے نہیں, تو یہ غلط چیز ہے. مرنا سب نے اپنے اپنے وقت میں مرنا ہے, کسی نے پہلے تو کسی نے بعد میں. اس پہ بیٹھ کے سوچنے سے
نہ تو حقیقت کو آپ بدل سکتے ہیں، نہ تو آپ موت کا وقت ٹال سکتے ہیں. اسی لیے ریالٹی کو جتنا ہو سکے ایکسیپٹ کیا کریں، ریالٹی میں ہی جینا سیکھیں. ریالٹی کو جتنا آپ ایکسیپٹ کریں گے کہ جو چیز ہے وہ ہے، جس کا قرآن میں ذکر آ گیا ہے وہ چیز ہے، اس کی حقیقت ہے، اسے آپ منہ نہیں موڑ سکتے، آپ کے کہنے سے وہ چیز نہیں ٹلے گی. اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کچھ لٹریچر بکس پڑھ سکتے ہیں. صوفی کلام جس طرح ہوتے ہیں، صوفیزم پہ بکس ہوتی ہیں، اسپرچل بکس ہوتی ہیں. قرآن پاک پڑھیں، موت کے حوالے سے کس طرح سے اس میں تسلیاں دی جاتی ہیں آپ کو. اس کے علاوہ نمازیں پڑھیں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ موت کے ٹائم پہ آپ کو کلمہ نصیب ہو. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اپنے لیے سیلف ہیلپ جو آپ خود سے کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ اپنے آپ کو بکس پڑھنے میں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اسلامی بکس پڑھنے میں بلیو رکھتے ہیں، کچھ لٹریچر انگلش کی میں بھی جو ہے نا کچھ کلچرز میں ڈیتھ کے حوالے سے چیزیں بتائی گئی ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہر جگہ کا ڈیتھ کا کانسیپٹ ایک ہی ہے. ہر جگہ یہ لکھا گیا ہے کہ ہر کلچر میں اگر آپ دیکھ لیں مرنا سب نے ہے، اس میں ہر چیز میں ان کے مینشن ہوتا ہے، تو آپ اس میں اس کے ریلیٹڈ بھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسپرچولیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہو کہ جو مولوی وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کو اگر پھر سے کہیں سے بھی خود سے تسلی نہیں آ رہی تو آپ جا کے مولوی وغیرہ سے پوچھ لیں کہ مطلب میں اپنے آپ کو کس طرح سے تسلی دے سکتا ہوں، موت کی کیا حقیقت ہے، موت سے مطلب میں اپنی زندگی کس طرح سے آسان بناؤں کہ میری موت آسان ہو. اس طرح کی چیزیں اگر آپ نے اس پہ کچھ ریسرچ وغیرہ کرنی ہو یا اس پہ آپ کو کچھ انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ جا کے نا جو اسپرچل ہیلرز ہوتے ہیں، مینز یہ مولوی وغیرہ، ان سے آپ بالکل ہیلپ لے سکتے ہیں. اپنے مسجد میں جا کے جو آپ کے مولوی ہیں، ارد گرد جو آپ آس پاس جن کو آپ جانتے ہو، جن کو اچھی انفارمیشن ہو، ان سے آپ اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ والی چیزیں پوچھ سکتے ہیں. وہ یہی چیزیں بتائیں گے جو میں آپ کو ادھر بتا رہی ہوں. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ انگلش سائٹ سے دیکھیں، اگر انگلش پریکٹس دیکھیں تو وہ مائنڈ فلنس وغیرہ سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک دم سے ڈیتھ کا خیال آنے لگے تو آپ مائنڈ فلنس والی ٹیکنیک استعمال کر لیں. مینس کہ اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کر لیں، کوئی ایک کام پکڑ کے بیٹھ جائیں، اس کے اوپر اتنا دھیان لگائیں کہ آپ کا فوکس صرف اسی کام پہ ہو. فار ایگزامپل اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ کا پورا فوکس، پوری کنسنٹریشن پڑھائی پہ ہو. ڈیتھ انزائٹی آ رہی ہے، ہیلتھ انزائٹی آ رہی ہے، آپ نے اس پہ فوکس ہی نہیں کرنا. سر میں درد آ رہا ہے، وہ چیز نہیں سوچنی کہ سر میں درد آ رہا ہے. آپ یہ سوچیں کہ یہ سر میں درد اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ میں صبح سے جاگ رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں، میں بزی ہوں، مصروف ہوں، تو میرا دماغ تھوڑا تھک گیا ہے تو اس وجہ سے درد آ رہا ہے، مجھے اس پہ نہیں سوچنا. ورنہ اگر آپ سوچنے بیٹھیں گے تو آپ کو پھر ہیلتھ انزائٹی شروع ہو جائے گی کہ اب مجھے جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، سر میں درد ہے، کہیں برین ٹیومر تو نہیں ہو گیا، کینسر تو نہیں ہو گیا دماغ کا. سوچتے سوچتے انسان کا اوور تھنکنگ شروع ہو کے کہیں سے کہیں دماغ پہنچ جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر بے چینی وغیرہ شروع ہو جاتی ہے. تو مائنڈ فلنس ایک بہترین ٹیکنیک ہے جس میں آپ جو بھی کام کریں، اگر آپ کچن میں کام کر رہی ہیں تو آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے، سارا دھیان آپ کا اسی چیز پہ ہو کہ آپ ایک جو کام ہے اس کو مکمل اچھے سے کریں. ورنہ نہ آپ کا وہ کام ہو پاتا ہے، آپ کی آلریڈی باڈی فٹیگ تھکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک چیز پہ سوچ سوچ کے آپ کے مسلز بھی اسٹف ہو جاتے ہیں. اسی لیے کچھ لوگوں کو اپنے مسلز کے جو کھچے کھچے محسوس ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہمارے مسلز جو ہے نا ریلیکس نہیں ہے، اسی لیے زیادہ اوور تھنکنگ سے یہ والی چیزیں ہوتی ہیں. تو جو بھی کام کریں اس پہ بالکل آپ دھیان سے کریں. کسی سے اگر آپ بات بھی کریں، آپ کا سارا دھیان اس بندے کی طرف ہونا چاہیے، وہ کیا بول رہا ہے، کیسے بول رہا ہے. اگر آپ کسی سے کمیونیکیٹ کریں تو آپ کا سارا دھیان اسی چیز پہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایک PMR ایکسرسائز ہے، ہم اپنے کلائنٹس کو سیشنز میں کرواتے ہیں، اس کو ہم پروگریسو مسل ریلیکسیشن ٹیکنیک کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کمفرٹیبل چیئر میں ایک کلائنٹ بیٹھ اس کو بٹھا دیں ہم لوگ، اور وہ بالکل ریلیکس ہو کے اس کے ہم ایک ایک مسلس کو ریلیکس کرواتے ہیں. سر کے مسلس کو ریلیکس کروائیں گے، آگے پیچھے کروا کے، بازوؤں کو ریلیکس کروائیں گے اوپر نیچے کروا کے، ٹانگوں کو ریلیکس کروائیں گے اوپر نیچے کروا کے، اور پیٹ کی ایکسرسائز وغیرہ کروائیں گے آگے پیچھے کروا کے، کہ اس کے سارے باڈی کے جو مسلز ہیں نا وہ سارے ریلیکس ہو جائیں اور اس کی جو انزائٹی ہے وہ نکل جائے. یہ ہم اپنے کلائنٹس کو بیسکلی سیشنز میں کرواتے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی ہم کبھی اس پہ ویڈیو ڈیٹیل بنائیں گے. اس کے علاوہ ویلنس پہ اگر ہم کہیں کہ آپ فوکس کریں، فوکس اور ویلنس، اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آل از ویل، جس طرح آپ نے مووی دیکھی ہوگی 3 ایڈیٹس، اس میں زیادہ تر پازیٹیو چیزوں کے اوپر فوکس کیا گیا ہے، پازیٹیوٹی دکھائی گئی ہے. اس میں یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ جو چیز کتابوں میں ہے وہ انسان کی انفارمیشن جو ہوتی ہے دماغ میں
لوگوں کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے اس پہ زیادہ ان کو ریلائی کرنا چاہیے ایز کمپیئر ٹو ان کی جو ڈگریز ہیں یا جو ان کی کتابی نالج ہے. ٹھیک ہے کتابی نالج بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ کے اوپر جس چیز کے اوپر انفارمیشن جتنی ہے, آپ کو جتنا جس چیز کا پتا ہے, اس پہ آپ جتنی اپنا بلیف اسٹرانگ رکھیں گے, آپ کی اپنی جو صحت ہے وہ ٹھیک رہے گی. ڈیتھ انزائٹی, ہیلتھ انزائٹی نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ یہ کہیں گے کہ میری جو انفارمیشن ہے جو میرے پاس ہے وہ غلط ہے, اور دوسرے اگر آپ کو کوئی ایک بات کہہ دیں گے کہ یار تم میں تو یہ مسئلہ ہے, تم مجھے بیمار لگ رہے ہو, تو آپ اس چیز کو لے کے بیٹھ جائیں گے یار اس نے تو مجھے کہہ دیا میں بیمار لگ رہا ہوں. آپ نے یہ چیز نہیں سوچنی کہ دوسرا آپ کو کیا کہہ رہا ہے. اپنی آپ کو اگر اپنے اوپر کانفیڈینس ہے کہ آپ کی صحت ٹھیک ہے, آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے, کسی چیز کا فیئر نہیں ہے, آپ بالکل کانفیڈینس ہیں اپنی لائف میں, کوئی آپ کی لائف میں پرابلمز نہیں ہے, تو بس آپ کا سارا فوکس اسی چیز پہ ہی ہونا چاہیے. دوسرے کیا کہہ رہے ہیں, دوسری کیا باتیں کر رہے ہیں, اس پہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ سب لوگ جو ہوتے ہیں, ہر ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے. آپ کو اپنے اوپر ایک یقین, پورا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جو میں ہوں نا وہ میں ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں ہے. لاسٹ میں آپ کو یہی کہیں گے کہ پروفیشنل گائیڈ لیں. اگر یہ والی بھی چیزیں آپ کو ہیلپ نہیں کرتی تو آپ فوراً پروفیشنل گائیڈ لیں, سائیکالوجسٹ سے کنسرن کریں. ایک پروفیشنل سائیکالوجسٹ سے آپ ہم سے بھی کنسرن کر سکتے ہیں. ہم اپنا جو ڈسکرپشن میں اپنی پیج کا لنک وغیرہ پرووائڈ کر دیں گے, اور انشاءاللہ آپ بالکل پروفیشنل ہیلپ لیں گے تو آپ کو زیادہ بھی اور گائیڈ لائنس مل جائیں گی. ادر دین دیز آپ کو ڈیٹیل سے آپ کی جو بھی جس طرح سے آپ کا باڈی ہے, جس طرح سے آپ کا مائنڈ ہے, اس میں ہم آپ کے ساتھ مل کے آپ کے باڈی اور مائنڈ کو اسٹڈی کر کے آپ کو گائیڈ کریں گے کہ اچھا یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں, آپ اس طرح چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر خود نہیں ہے اتنا کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلیں, تو آپ بالکل پروفیشنل ہیلپ لے سکتے ہیں. نیکسٹ ایک جو ہے نا, میڈیٹیشن بہت ہیلپ فل چیز ہے. کافی لوگوں کو میڈیٹیشن صحیح سے کرنی نہیں آتی, تو آج ہم تھوڑا ڈیٹیل سے میڈیٹیشن کے بارے میں بات کریں گے. میڈیٹیشن کس طرح سے آپ ایک اپروپریٹ, ایک ایکوریٹ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے بیٹھنا ہے ایک کمفرٹیبل روم میں. آپ کا روم بالکل شور سے پاک ہو, آپ کے روم میں کوئی شور نہ ہو, ٹھیک ہے. بالکل آپ کا جو ہے نا ریلیکس روم ہو, اس میں آپ ریلیکس ہو کے زمین پہ بیٹھنے میں ریلیکس ہے زمین پہ بیٹھ جائیں, صوفے میں بیٹھنے میں ریلیکس ہے صوفے میں بیٹھ جائیں, بیڈ پہ بیٹھنے میں ریلیکس ہے بیڈ پہ بیٹھ جائیں. اگر آپ کو ویٹ کا ایشو نہیں ہے, آپ جس طرح سے وہ لیگس کو فولڈ کر کے بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ سکتے ہیں, تو آپ اس طرح کر کے زمین پہ بیٹھ جائیں یا بیڈ پر بیٹھ جائیں. نہیں تو اگر آپ کو سیدھی اپنی ٹانگیں رکھنی ہے, فولڈ کر کے ٹانگیں رکھنے کا شوق نہیں ہے, تو آپ سیدھی کر کے بھی ٹانگیں رکھ سکتے ہیں. دوسرے کچھ پوزیشنز ہیں, آپ ہاتھ جوڑ کر ہی بیٹھ سکتے ہیں میڈیٹیشن میں, یا یوگا والی پوزیشن میں ہی بیٹھ سکتے ہیں. جو لوگ صوفے پہ بیٹھے ہوں گے یا اوپر کی طرف چیئر پہ بیٹھے ہوں گے, وہ لوگ بے شک ہاتھ جوڑ کر آرام سے بیٹھ جائیں, کوئی ایشو نہیں ہے. یا اگر آپ کو کوئی بھی پوزیشن نہیں بنانی اور آپ کو نہیں اپنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھنا, تو آپ سیدھے ریلیکس ہو کے بھی ہینڈ اپنے چھوڑ سکتے ہیں. یہ ٹوٹلی آپ پہ ہے. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ اوپر ہاتھ رکھ کے ریلیکس ہوں, کچھ لوگوں کو یہ ہاتھ جوڑ کر, کچھ لوگوں کو یوگا والی پوزیشن. سب کی میڈیٹیشن کی پوزیشن علیحدہ علیحدہ ہے, جس میں آپ بیٹر محسوس کرتے ہیں. جس طریقے سے آپ نے اپنا ہاتھ رکھنا ہے آپ بالکل رکھ سکتے ہیں, کوئی اس میں ایشو نہیں. اچھا نیکسٹ یہ ہے کہ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ 5 منٹس کی ہے. اس میں ٹائم آپ ایکسیڈ بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ کو مزہ آ رہا ہے تو یہ آپ پہ ٹوٹلی ہے, ٹھیک ہے. 10 منٹس لے جائیں, 15 منٹس لے جائیں, آپ کی مرضی. لیکن 5 منٹس کی ایکسرسائز, 5 منٹس ریلیکسیشن ایکسرسائز یہ ہے کہ بالکل ڈسٹربنس نہ ہو. اچھا کچھ لوگوں کو میوزک پسند ہوتا ہے, تو ان کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ لائٹ سے میوزک, جن میں بولنا نہ ہو, صرف ٹون ہو, ہلکی سی ٹون ہو, جس میں سوتنگ کسی برڈ کی کرمپنگ کی ٹون ہو, جس میں واٹر فال کی ٹون ہو, جس میں جیسے رات میں یہ جس طرح سے جھینگر بول رہے ہوتے ہیں, یا نائٹ کا جو ویو ہوتا ہے اس کی ٹون ہو, یا مارننگ کا سن رائز, برڈز ٹرمپنگ کر رہے ہیں, مارننگ کا جو ایک ہوتی ہے افیکٹ, اس کی ٹون ہو. کچھ بھی اس طرح کی نیٹ پر بہت ساری ٹونز اویلیبل ہیں, آپ ان کو لگائیں. 5 منٹس میڈیٹیشن ریلیکسیشن لکھیں تو آپ کے پاس اویلیبل بہت ساری ٹونز آ جائیں گی. ان میں سے بالکل لائٹ سے اپنے پاس لگا کے نا آپ نے اپنی یہ والی ایکسرسائز پروسیڈ کرنی ہے. اور اگر آپ کو نہیں میوزک لگانا نہیں پسند, تو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں. مائنڈ میں آپ کی ہونی چاہیے پازیٹیوٹی. ڈیتھ
کی یا ہیلتھ کے ریلیٹڈ جو آپ کا فیئر ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سوچنا ہے کہ ڈیتھ برحق ہے، میں اس سچائی کو نہیں بدل سکتا. ہیلتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نے صرف اپنی صحت مند زندگی گزارنی ہے. جنک فوڈ یہ چیزیں نہیں کھانی، اچھا کھانا ہے، ہیلدی کھانا ہے. جتنی صحت میرے ہاتھ میں اس کو میں اپنے ہاتھ سے صحیح رکھوں گا. جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جو میرے نصیب میں لکھا گیا ہے، جو بیماری، اس سے میں نہیں موڑ سکتا. اس طرح کی پازیٹیو اسٹیٹمنٹس اپنے مائنڈ میں رکھیں اور ساتھ ساتھ ڈیپ بریتھنگ سٹارٹ کریں. انہیل کریں فریش ایئر کو، محسوس کریں وہ ایئر آپ کے اندر جا رہی ہے، آپ کے لنگز میں فلڈ ان ہوئی ہے. ڈیپ بریتھنگ کریں، بالکل ڈیپ اندر آپ کے بریتھ جانی چاہیے. بڑی لمبا گہرا سانس آپ کے اندر جائے، اس کو پیٹ میں 5 سیکنڈ روکے اور منہ کے ذریعے باہر نکالیں. اس عمل میں آپ نے یہ نوٹس کرنا ہے کہ آپ کے اندر جو سانس جا رہی ہے وہ کس طرح اندر جا رہی ہے، کس طرح باہر آ رہی ہے. ساتھ میں آپ کے مائنڈ میں فوکس ہونا چاہیے پازیٹیوٹی کی طرف، پازیٹیو ریالٹی کی طرف فوکس ہو. پازیٹیو اسٹیٹمنٹس، موت کے حوالے سے اگر ڈر ہے، ہیلتھ کے حوالے سے اگر ڈر ہے، کوئی بھی انزائٹی سچویشن ہے، لوگ مجھے جج کرتے ہیں، کیوں جج کریں گے؟ میرے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیوں جج کریں گے؟ اور لوگوں کو جج کرنے دو. لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا. میں جیسے بھی کر لوں گا لوگ مجھ پہ، میں جیسا بھی ہوں گا لوگ مجھ پہ باتیں کریں گے. تو اس طرح کی پازیٹیو اسٹیٹمنٹس آپ کے مائنڈ میں ہوں گی تو آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے. اور یہاں پہ پھر آپ کی میڈیٹیشن 5 منٹس کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. سو دیٹ واز آل فار ٹوڈے. ہم نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے ڈیتھ انزائٹی اور ہیلتھ انزائٹی کے بارے میں کلیریفائی کرنے کی کوشش کی، کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح سے ہو جاتی ہیں، آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے انزائٹی میں، چاہے ہیلتھ انزائٹی ہو، ڈیتھ انزائٹی ہو، کوئی بھی سچویشن کی انزائٹی ہو. سمٹمز آپ کے سیم ٹو سیم ہی رہتے ہیں، بس سچویشن سب کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ آپ یہ کوپنگ اسٹیٹمنٹس جو ہیں اور اس کے علاوہ جو کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں وہ آپ سب میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو دیٹس فار آل ٹوڈے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں آپ سے اور بھی انفارمیشن شیئر کریں گے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مور ٹو کم ہم انشاءاللہ اس طرح کی ہیلپ فل ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں گے. اور اگر کوئی آپ امینڈمنٹس چاہتے ہیں ہمارے ٹاکنگ وے میں یا کو سمجھانے کے اسٹائل میں تو آپ بالکل کمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. وی آر ویری ویلکم ٹو اینی کرٹیسزم، اور کوئی بھی آپ فیڈ بیک اگر دیں گے تو ہم لوگ اس کو بالکل فالو کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.